تمام حاضرین، تمام ناظرین، پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، آپ سب کو ہماری طرف سے، پی ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہیں اور آپ کے روزے بہترین انداز میں گزر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، روزوں کا مقصد جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اس کا مقصد سمجھیں۔ روزے کا سب سے پہلا اور ایک بیسک مقصد ہے صبر کرنا۔ تو یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں زندگی میں کہ کیا ہم نے صبر کیا، کیا زندگی میں ہم نے کچھ سیکھا، کیا ماہ رمضان سے ہم کچھ سیکھ پا رہے ہیں، کیونکہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ کو تمہارا بھوکے پیاسا رہنا پسند نہیں ہے، صرف بھوکا پیاسا مت رہو۔ مقصد یہ کہ رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے آج روزہ رکھ لیا، اتنے گھنٹے آپ نے گزار لیے، پانی نہیں پیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے طور طریقے، عادات و اطوار بدلے ہیں یا نہیں، تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ماہ رمضان کے اس مہینے میں۔ اور ان دنوں میں اگر بدلاؤ نہیں آیا تو اپنے پر غور کیجئے کہ بدلاؤ کیوں نہیں آیا۔ کیا ہم اپنی زندگی کے معمول میں اس قدر مگن ہیں کہ ہم جو اصل حقیقت ہے، ہمارے رب سے جو تعلق ہے، کیا ہم وہ تعلق جوڑ نہیں پا رہے؟ کیا ہمیں آخرت کی فکر ہے یا نہیں ہے؟ تو جناب، جب اپنا تزکیہ کیا جائے گا، جب اپنا جائزہ لیا جائے گا تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ کیا ہم میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں۔ ابھی الحمدللہ رمضان کے بہت سے دن باقی ہیں، یہ رحمت جو ہے ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں، مغفرت میں معافی مانگیں، اور یہ توبہ و استغفار جو چل رہی ہے، ناظرین گرامی اس پہ غور کیجئے کہ کس طرح سے اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمیں بدلنی ہیں۔ جناب آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا ٹاپک جو ہمارا رہے گا وہ ہے اولاد کی تربیت، اور اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اپنی تربیت۔ ماں باپ کا جو حق ہے، ماں باپ کے جو حقوق ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ شرک نہ کرو، یعنی ایک بہت بھاری ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے شرک، ایسا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ ہمیں حکم فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ پر احسان کرو۔ اور بار بار ماں باپ کا ذکر آیا ہے ناظرین گرامی، یعنی دونوں والدین سے محبت کا ذکر ہے، دونوں والدین کی عزت کا ذکر ہے، دونوں والدین سے خیال ان کا رکھنے کا، ان سے محبت کرنے کا ذکر ہے۔ ناظرین گرامی، اولاد کے لیے لازم ہے ماں باپ سے محبت اور عزت کرنا، وہیں پہ ماں باپ کے لیے بھی فرض ہے، لازم ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں۔ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو بہترین چیز دیتا ہے، جو بہترین تحفہ دیتا ہے، وہ ہے اس کی اچھی تربیت۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے ماں باپ کے لیے۔ پھر جناب ایک اور حدیث، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنی اولاد کو دوزخ کے ایندھن سے بچاؤ، اپنی اولاد کو دوزخ کے ایندھن سے بچاؤ۔ امام علی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کا مقصد اور مطلب بتائیے، تو امام علی نے فرمایا کہ اس کا مقصد ہے کہ اولاد کو تعلیم دو، ادب سکھاؤ اور اچھی تربیت کرو ان کی۔ تو ناظرین گرامی، دین اسلام میں یہ ہمیں حکم ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح سے ہم نے پالنا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت انسان جو ہے، انسان نے کس طرح سے آج کل دنیا میں ایک معمول بنا لیا ہے کہ اولاد پیدا کی اور ان کو چھوڑ دیا صرف کمانے کے لیے، اولاد پیدا کی اور ان کو چھوڑ دیا، ان کی پرورش نہیں کی، اولاد پیدا کی، ان کو چھوڑ دیا، ان کو تعلیم نہیں دی، اور یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، اولاد پہ اولاد پیدا کرتے چلے گئے۔ بے شک ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، لیکن آپ کو سوچ سمجھنے کی صلاحیت بھی رب تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اپنے ماں باپ کی عزت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں یہاں پہ آتا ہے کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے منبر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین، پھر تیسرا قدم بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے کوئی دعا نہیں سنی, کوئی گفتگو, کوئی بات نہیں سنی, آپ آمین کس بات پر کہہ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی. یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین. دوسری بات, جو جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس نے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی, اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہیں کی, وہ شخص بھی بدبخت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا آمین. پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنے اور درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہ بھیجے, تو وہ بھی بدبخت اور بد نصیب شخص ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین. ناظرین گرامی, یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے ہمیں دین اسلام سے کس طرح ملتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جاہلیت کے اس دور میں جب ایک ذلت میں ڈوبی ہوئی قوم تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت و تعلیم ہی تو تھی جس نے ان کو اٹھایا. ان کی بقا جو ہے وہ تعلیم میں ہے. آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو کسی قوم کا زوال تب آتا ہے جب ان کے بچوں کو تعلیم نہ دی جائے, جب ان کو فکر سے, ان کو علم سے محروم رکھا جائے. یہ بہترین طریقہ ہے کسی قوم پر زوال لانے کا. یقیناً جنگ و جدل سے بھی قوم پر زوال لایا جا سکتا ہے, قبضہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جب اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو آپ اچھی تعلیم و تربیت نہیں دیتے, تو ناظرین گرامی وہ ایک بہترین ذریعہ ہے قوم کی پستی کا اور قوم کی زوال کا. اور دنیا بھر میں اب یہ کام چل رہا ہے کہ بچوں کو مختلف چیزوں سے ڈسٹریکٹ کیا جائے تاکہ وہ اس طرف مائل ہو جائیں, اور جو ملک کی ترقی ہے وہ نہ ہو, ان کی جو آگے بڑھنا ہے زندگی میں وہ نہ کر سکے. علم سے, فکر سے, سوچ سے دور کر دیا جائے اولاد کو. اولاد کی تربیت اس قدر اہم ہے ناظرین گرامی, کیونکہ اولاد آپ کا پیغام آگے لے کے بڑھتی ہے. اولاد ہی وہ شے ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ بنتی ہے. رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دریافت کیا کہ کون سی چیز مرنے کے بعد آپ کو فائدہ دیتی ہے, تو ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائی وہ ہے اولاد اور اولاد کی تربیت. آپ کی, ہماری اولاد اچھی ہوگی تو دنیا سے جانے کے بعد کوئی اچھا کام کرے گی تو وہ میرے آپ کے لیے صدقہ و جاریہ بنے گا. ناظرین گرامی, ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے امام حسن و حسین کا, بڑا ہی خوبصورت واقعہ, کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں نے دیکھا ایک بزرگ شخص وضو صحیح سے نہیں کر پا رہے. جب وضو صحیح سے نہیں کر پا رہے تو ان کو روکنے کی بجائے حسنین کریمین نے یہ عمل اختیار کیا کہ ان کے سامنے وضو کرنے لگے اور ان سے یہ کہنے لگے کہ حضرت ذرا دیکھیے کیا ہم وضو صحیح سے کر پا رہے ہیں. ان کے سامنے صحیح سے وضو کر کے دکھایا تو ان بزرگ ہستی نے یہ کہا کہ آپ ہی تو صحیح کر رہے ہیں, میں غلط کر رہا تھا, لیکن آپ سے میں یہ سیکھ گیا. یہ تربیت دیکھیے کہ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی تربیت ہے. ناظرین ابھی ایک اور شخص, آگے ہمیں بڑھنا ہے لیکن ایک واقعہ جو میں سنانا چاہتا ہوں یہاں پہ, ایک اور شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنی اولاد کی شکایت کرنے لگا کہ یہ میرا بچہ نافرمان ہے, میری بات نہیں مانتا, میرا کہا نہیں مانتا اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے. حضرت عمر نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں اپنے باپ کو تنگ کرتے ہو, کیوں اس کا کہا نہیں مانتے. اس بچے نے ناظرین گرامی ایسی بات کی جو سوچنے کے لائق ہے. اس بچے نے کہا کہ میرے باپ نے نہ مجھے اچھی تعلیم دی, نہ مجھے کوئی اچھی بات سکھائی, نہ اخلاقیات سکھائے, نہ اچھی تربیت کی, تو کس بات پہ یہ شکایت کر رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ ماں باپ کے لیے بھی اچھی تربیت دینا کتنا ضروری ہے, اور اولاد کے لیے ماں باپ کی عزت کرنا کتنا لازم ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے. ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں, اس گفتگو کو آگے لے کے بڑھیں گے. ہماری کو ہوسٹ